بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی یعنی جنگ صفین میں واقع تحکیم کے بعد ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے علیحدہ ہو گیا، جن کو خوارج کہا جاتا ہے۔ یہ خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ آپ نے اللہ کے دین میں لوگوں کو شریک بنا لیا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے لڑائی کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس سے پہلے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فیصلہ کن جنگ شروع کرتے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان خارجیوں کے لشکر میں جانے کی اجازت مانگی۔ اس میں مصلحت بھی تھی کہ اس طرح اگر ان کے کچھ لوگ علیحدہ ہو گئے تو باقی لوگوں پر قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ڈر ہے کہ وہ لوگ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنا بہترین یمنی جوڑا پہنا اور تپتی دوپہر میں تنہے تنہا خوارج کی خیمہ گاہ میں جا پہنچے۔ وہاں ہر طرف سجدوں کے نشانات سے آراستہ پیشانیاں دکھائیں گی۔ ان لوگوں نے خوش آمدید کہہ کر آمد کا مقصد پوچھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا موقف بیان کروں، کیونکہ وہی ان حضرات کی موجودگی میں نازل ہوئی تھی، تو وہی اس کی مراد بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر خوارج میں تکرار شروع ہو گئی۔ کچھ کہہ رہے تھے انہیں بولنے کا موقع نہ دیا جائے، مگر دوسروں نے کہا ان کی بات ضرور سنی جائے گی۔ لوگ چپ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد یعنی حضرت علی میں کیا غلطی نظر آتی ہے؟ وہ بولے، ان میں 3 غلطیاں ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ بولے، پہلی یہ کہ انہوں نے اللہ کے دین کے معاملے میں انسانوں کو فیصلے کا مجاز بنا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا دوسری غلطی کون سی ہے؟ بولے، علی نے حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ سے جنگ تو کی، مگر کسی کو قیدی بنانے کی اجازت دی نہیں اور نہ مال غنیمت لوٹنے کی اجازت دی۔ اگر یہ حریف کافر تھے تو پھر جانوں کی طرح ان کا مال و متاع لوٹنا بھی حلال تھا، اور اگر یہ حریف اہل ایمان تھے تو علی کے لیے ان کا خون بہانا بھی ناجائز تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا اور کچھ؟ بولے، علی نے اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لفظ کیوں مٹایا؟ اگر وہ امیر المؤمنین نہیں تو پھر امیر الکافرین ہی ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کے تینوں اعتراضات ٹھنڈے دل سے سننے کے بعد فرمایا، یہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کی سچی کتاب اور رسول اللہ کی سنت سے آپ کے سامنے ایسی باتیں پیش کروں جن سے آپ کو انکار نہ ہو سکے تو کیا پھر آپ اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں گے؟ وہ بولے، ہاں بالکل۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پہلے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، آپ نے کہا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں بندوں کو فیصلے کا مجاز بنانا غلط تھا، تو مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن مجید میں حالت احرام میں خشکی کے شکار کے متعلق فرماتے ہیں، ایمان والو تم احرام کی حالت میں شکار مت کرو۔ اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر شکار کو قتل کر دے تو اس کا فدیہ قتل کیے گئے جانور کی مثل ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 دیانتدار آدمی کریں گے کہ فدیے میں کیا اور کتنا دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بیوی اور خاوند کے جھگڑے کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر تمہیں ان کے درمیان جدائی کا خوف ہو تو ایک نمائندہ مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے بھیجو۔ اب میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، لوگوں کی جانوں کی حفاظت اور ان کے درمیان صلح اور صفائی کی اہمیت زیادہ ہے یا ایک خرگوش کی جان کی جس کی قیمت 4 درہم ہوتی ہے؟ وہ بولے، اللہ کی قسم انسانی جانوں کی حفاظت اور ان کے درمیان صلح زیادہ اہم ہے۔
اس طرح ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کی جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے حضرت علی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حکم بنانے کی پیشکش قبول کر کے کوئی غلطی نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے تصدیق کے لیے پوچھا، بتائیے میں نے یہ اعتراض دور کر دیا؟ وہ بولے، جی ہاں بالکل۔ اب آپ نے فرمایا رہی یہ بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تو کی مگر کسی کو قیدی نہیں بنایا اور مال نہیں لوٹا، تو یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنی ماں حضرت عائشہ الصدیقہ کو قیدی بناتے؟ کیا ان کے بارے میں وہ حلال سمجھتے جو کسی اور کے بارے میں حلال تصور کرتے ہو؟ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو تم کافر ہو، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام کر دی گئیں۔ اور اگر تم یہ کہو کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ماں مانتے ہی نہیں، تب بھی تم کفر کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اہل ایمان سے ان کی جانوں کی بنسبت زیادہ حقدار ہیں، اور نبی کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ اب تم دو گمراہیوں کے درمیان لٹکے ہوئے ہو، جسے چاہو پسند کر لو۔ خارجی گنگ ہو کر یہ باتیں سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں نے یہ اعتراض دور کر دیا کہ نہیں؟ وہ بولے، جی بالکل۔ فرمایا، اچھا اب رہا حضرت علی کا معاہدے میں اپنے نام سے امیر المؤمنین مٹانے کا مسئلہ، تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو حدیبیہ کے موقع پر باہمی تحریری معاہدے کی دعوت دی اور یوں لکھوایا، یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے کیا۔ اس پر قریش کہنے لگے، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو آپ کو بیت اللہ سے ہرگز نہ روکتے، آپ سے جنگ نہ کرتے، یہاں محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے علی یہاں محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو غور کریں، رسول اللہ تو حضرت علی سے افضل ہیں، وہ فریق مخالف کے اعتراض پر معاہدے سے منصب رسالت کا ذکر حذف کرا دیتے ہیں، تو حضرت علی نے منصب خلافت کا ذکر چھوڑ کر کون سا گناہ کر دیا؟ یہ مثال دے کر حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا، بتائیے میں نے یہ اعتراض دور کر دیا؟ وہ بولے، جی بالکل۔ خوارج کی اکثریت نادم ہو چکی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے جمع غفیر منتشر ہونے لگے، ان میں سے 20,000 افراد جو زیادہ تر بعد میں شامل ہوئے تھے وہاں سے نکل گئے، صرف 4,000 افراد پیچھے رہ گئے۔